مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. ابھی میں گفتگو کر رہا ہوں افضل اعمال کے حوالے سے. افضل اعمال اب مختلف مواقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضور آپ ارشاد فرمائے کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے، کون سا عمل بہترین ہے اور کون سا عمل ایسا ہے جو ہمیں جنت میں داخل کر دے وغیرہ وغیرہ. صحابہ کرام مختلف مواقع پر مختلف انداز میں افضل اعمال کے حوالے سے سوال کیا کرتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے مختلف جوابات ارشاد فرمائے اور مختلف مواقع پر مختلف عمل کو آپ نے افضل اعمال قرار دیا ہے. تو آدمی کے ذہن میں ایک وسوسہ ہوتا ہے، ایک شبہہ ہوتا ہے، اعتراض ہوتا ہے کہ فلاں موقع پر آپ نے افضل عمل فلاں عمل کو کہہ دیا، دوسرے موقع پر دوسرے عمل کو آپ نے افضل اعمال قرار دے دیا. تو اس میں تطبیق کیسے ہو سکتی ہے اور ان حدیثوں میں آپس میں موافقت کیسے ہو سکتی ہے؟ جیسے کہ مثال کے طور پر ایک موقع پر حضرت عمرو بن عاص کی روایت ہے، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا ای الاسلام خیر، کون سا اسلام سب سے بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا تھا تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت وعلی من لا عرفت من لم یعرف. یعنی پوچھنے والے نے پوچھا کون سا اسلام اچھا ہے، خیر ہے، بہتر ہے، افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کھانا کھلاؤ اور پہچان والے بغیر پہچان والے سب کو سلام کرو. یہ ایک مرتبہ فرمایا. پھر اس کے بعد مسلم شریف کی حدیث نمبر 69 میں ہے ای المسلمین خیر، کون سا مسلمان اچھا ہے، یعنی کس کا اسلام سب سے اچھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے. سوال تقریباً ایک ہی ہے. پہلا سوال تھا کہ کون سا اسلام اچھا، یعنی کون سا اسلام اپنانے سے وہ مسلم اچھا ہو جائے گا. دوسرے سوال میں کیا ہے، کون سا مسلم اچھا؟ تو آپ نے فرما دیا کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے. پہلے میں جواب دیا تھا کھانا کھلاؤ اور سلام کرو، جس کو پہچانتے ہو اسے بھی، جس کو پہچانتے نہیں ہو اسے بھی. اب ایک ذہنی طور پر اس طرح پیدا ہوا کہ دونوں میں سے کس کو بہتر مانا جائے. یہاں تو دو طرح کی چیزوں کا تذکرہ آ گیا. تو اس سلسلے میں جواباً عرض ہے، اور اس جواب کو اگر ذہن نشین رکھیں گے تو بے شمار مواقع پر یہ چیز آپ کو کام آئے گی اور اشتباہ آپ کے دور ہو جائیں گے. اس میں سائلین کی حیثیت اور ان کی کیفیت کے اعتبار سے، مقتضی حال کے اعتبار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سوالوں کا جواب دیا کرتے تھے. اگر سوال کرنے والا ایسا ہے کہ جو کسی کو کھانا کھلانے میں بخیلی کرتا ہے، کسی پر فیاضی کرنے میں، کسی پر خرچ کرنے میں، غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرنے میں بخالت کرتا ہے، ہمدردی نہیں کرتا ہے، حضور علیہ السلام کو تو سب کا حال پتہ تھا. اب ایسے شخص نے سوال کر دیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی حالت کے مطابق، اس کے حال کے مقتضا کے مطابق جواب ارشاد فرمایا اور فرما دیا تطعم الطعام، کھانا کھلاؤ. بھوکوں کو کھانا کھلانا، ننگوں کو کپڑا پہنانا، پیاسوں کو پانی پلانا، محتاجوں کی محتاجی دور کرنا، حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنا. اب یہ اس سائل کی حالت کے اعتبار سے آپ نے جواب دیا. چونکہ سائل میں اور دیگر چیزوں کی کمی نہیں محسوس کیا، حضور علیہ السلام نے اس کی کمی محسوس کیا، تو آپ نے اس جانب اشارہ فرما دیا. سائل کا حال یہ ہو کہ وہ صرف پہچان والوں کو دیکھ دیکھ کے سلام کرتا ہے، غیر پہچان والوں کو سلام نہیں کرتا، تو گویا کہ باب سلام میں اس کی یہ عادت حضور علیہ السلام کو معلوم رہی. اب اس آدمی نے سوال کیا تو آپ نے اس کو بتا دیا کہ السلام علی من عرفت وعلی من لا تعرف من لم تعرف، سلام کرنا اس کو بھی جس کو تم پہچانو اور اس کو بھی سلام کرنا جس کو تم نہیں پہچانو. اگر وہ شکل سے مسلمان نظر آتا ہے، کلمہ پڑھنے والا، توحید کا پرستار، عاشق نبی، مصطفیٰ کا دامن رسالت تھامنے والا،
اس کے چہرے سے، اس کی وضاحت سے، اس کی بناوٹ سے، اس کے دیگر احوال سے اگر تمہیں اس کا مسلمان ہونا معلوم ہو رہا ہے تو چاہے پہچانو یا نہ پہچانو اس کو سلام کرو۔ تو سلام کرنے کی آپ نے ترغیب دیا، تو یہ مقتضی حال وہی تھا۔ سائل کی جو حالت تھی وہ حالت یہی کہہ رہی تھی کہ ان کے مطابق جواب دیا جائے۔ اس کو یوں سمجھیے جیسے کہ کوئی ڈاکٹر کسی مریض کو بولتا ہے کہ سب سے اچھا کھانا تمہارے لیے یہ کھانا ہے، چونکہ اس مریض کے حوالے سے اس ڈاکٹر کو علم ہے، پتہ ہے، تجربہ ہے کہ اس کی صحت کے لیے اور اس کے بدن کے لیے اور اس کی طبیعت کے مطابق جو اس کے لیے مفید غذا ہو سکتی ہے، آپ نے اس کو کہہ دیا فلاں غذا کھاؤ، پھر اسی ڈاکٹر کے پاس دوسرا مریض آ رہا ہے، دوسرا بیمار آ رہا ہے اور وہ پوچھ رہا ہے کہ ہمارے لیے کون سا کھانا بہتر رہے گا، تو اس جگہ پر ڈاکٹر نے اس کے حساب سے دوسرے کھانے کے بارے میں کہہ دیا کہ تمہارے لیے یہ کھانا بہتر رہے گا، گاجر کھانا بہتر رہے گا، یا ٹماٹر کھانا بہتر رہے گا، یا گرم کھانا بہتر رہے گا، یا ٹھنڈا کھانا بہتر رہے گا۔ تو ایک ڈاکٹر اپنے مریض کے اعتبار سے کھانا اور غذا اور دوا کے حوالے سے تجویز رکھتا ہے کہ تیرے لیے یہ بہتر ہے، تو بلا شبہ ہمارے آپ کے آقا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی طبیب کامل ہیں اپنی امت کے لیے، تو آپ کی نگاہ میں جس امت کی جو حالت جیسی تھی، جس کے اندر جو کمزوری تھی، آپ نے اسی کمزوری کی نشاندہی فرماتے ہوئے ان کے لیے اسی عمل کو بہترین عمل قرار دے دیا۔ اس طریقے سے کسی کے بارے میں آپ کو معلوم تھا کہ باقی اعمال تو اس کے اچھے ہیں لیکن اس کی زبان اچھی نہیں ہے، یہ اپنی زبان کی تلوار سے لوگوں کے دلوں کو گھائل کرتا رہتا ہے، اپنی تلخ کلامی سے لوگوں کو تکلیف دیتا رہتا ہے۔ اب یہ حالت آپ کے سامنے تھی تو آپ نے ایسے سائل کو یہ جواب دے دیا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ پکا مسلمان، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے۔ اب اس سائل کے اعتبار سے آپ نے جواب ارشاد فرمایا، تو یہ ایک ہادی کامل کی شناخت ہے، علامت ہے، پہچان ہے، ان کی خاصیت ہے کہ اپنے مخاطب کے اعتبار سے ان کی کمزوری کو پیش نظر رکھتے ہوئے جواب ارشاد فرمایا کرتے ہیں۔ تو یہی حالت تھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ آپ خوب جانتے تھے کہ اس کے اندر کس بات کی کمی ہے۔ اب اگر کوئی ایسا آدمی آ گیا جو اعمال تو اچھا رکھتا ہے اور دیگر اعمال خیر میں، اعمال صالحہ میں کوئی کمی نہیں رکھتا، لیکن ایک کمزوری اس کی زندگی میں حضور علیہ السلام کو پتا تھی کہ یہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، ماں باپ کے ساتھ اس کے معاملات حالات اچھے نہیں ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے مخاطب کے سامنے یہ فرما دیا کہ سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ ماں باپ کو راضی کیا جائے، ماں باپ کی اطاعت کی جائے۔ اب اس کی حالت کا تقاضا یہی تھا کہ ان کو اسی باب کی رہنمائی کی جائے جس باب میں ان کی کمزوری تھی۔ تو یہ حکمت کامل ہے، یہ حکیم کامل کا طریقہ ہے اور مکمل دانشوری ہے اسی کے اندر کہ سائل کی حیثیت، اس کی کیفیت، اس کے حالات زندگی، معاملات زندگی، کیفیات حیات کے مطابق ان کا جواب دیا جائے تاکہ اپنی زندگی کے ان گوشوں میں وہ اصلاح لا سکے جن گوشوں میں اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو اسی وجہ سے آپ حدیث کا مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور دیگر کتب حدیث کا جب مطالعہ کریں گے تو متعدد مقامات پر مختلف انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل اعمال کی رہنمائی فرمائی ہے۔ تو ان تمام حدیثوں کا جواب اس گفتگو کے بعد آپ کے ذہن میں اتر جائے گا کہ مختلف موقع پر آپ نے مختلف جواب کیوں دیا، سوال ایک، جواب مختلف کیوں، ایک ہی سوال جواب الگ الگ کیوں، ایک ہی سوال ہے جواب کی نوعیتیں، کیفیتیں، حالتیں الگ الگ کیوں؟ تو اس لیے کہ سائلین کی حیثیتیں، حالتیں، کیفیتیں الگ الگ ہوا کرتی تھیں، اس حساب سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب ارشاد فرمایا کرتے تھے۔